بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 کتاب المساقات میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اصبت شارفا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مغنم یوم بدر۔ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت سے مجھے ایک اونٹنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی۔ وَأَعْطَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارفاً اخرى، اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی اور عطا فرمائی، 2 اونٹنیاں ہو گئی۔ ایک اونٹنی مال غنیمت سے بطور مجاہد حصہ ملا، اور دوسری اونٹنی جو تھی وہ خمس، جو مال غنیمت سے پہلے خمس نکالا جاتا ہے، 5واں حصہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اور اس 5ویں حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں پر تقسیم کیا جاتا، یا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے عطا فرما دیتے۔ تو ایک اونٹنی مال غنیمت سے حصہ ملی، دوسری اونٹنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس سے عطا فرمائی، میرے پاس ہو گئی 2 اونٹنیاں۔ میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو فَأَنْحَتُّهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، انصار صحابہ میں سے ایک انصاری شخص کے دروازے پر میں نے دونوں اونٹنیاں بٹھا دیں۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخَرًا لِأَبِيعَهُ وَمَعِيَ سَائِغٌ مِّن بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينُ بِهِ علی ولیمۃ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ان دونوں اونٹنیوں کو لے جاؤں گا جنگل میں، اذخر نامی گھاس کاٹ کر ان اونٹنیوں پر لاد کر لاؤں گا اور اسے فروخت کروں گا، پھر جو قیمت اس کی مجھے میسر آئے گی اس سے میں ولیمہ کروں گا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو میرا نکاح ہوا، اس نکاح پر میں ولیمے کی تیاریاں کر رہا تھا، اور اس کام کے لیے ایک اونٹنی کا بوجھ تو میں ایک اونٹنی کو لادتا، دوسرا میں نے ایک اور شخص ساتھ لیا ہوا تھا، اور وہ قبیلہ بنی قینقاع کا ایک زرگر تھا، سنارا تھا، سنار۔ جس شخص کے دروازے پر میں نے 2 اونٹنیاں بٹھائیں، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ، اس شخص کے گھر میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شراب پی رہے تھے۔ یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ذہن میں رہے، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پی رہے تھے، اور ایک گانے والی تھی جو کہ گا رہی تھی، اور اس نے گاتے گاتے میری اونٹنیوں پر مصرع کسا اور کہا یا الا یا حمزو للشرف النوا، دیکھ حمزہ کیسی عمدہ بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں آ گئیں دروازے پر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شراب کے خمار میں تھے۔ فثار الیہما حمزہ بالسیف، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ نے تلوار پکڑی اور اچھل کر آئے ان اونٹنیوں کی طرف۔
فجب اسنمتہما و بقر خواصرہما ثم اخذ من اکبادہما۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیے، پہلو زخمی کر دیے، حتیٰ کہ ان کے جگر نکال لیے۔ قلت لابن شہاب ومن السنام قال قد جب اسنمتہما فذهب بها۔ قال ابن شہاب قال علی فنظرت الى منظر افزعنی۔ راوی کہتا ہے ابن شہاب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ آور ہونا، اونٹنیوں کو زخمی کرنا، ان کے جگر نکال لینا، یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اپنا لقب ہے اسد اللہ الغالب، اللہ کا وہ شیر جو ہر میدان میں غالب ہی آتا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حملہ کرنے کا ایک انداز تھا، اس نے حضرت علی کو بھی خوف زدہ کر دیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شیر کیسا ہوگا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے رب کا شیر کہا۔ حضرت علی فرماتے فاتیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ زید بن حارثہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ تھے۔ فاخبرتہ الخبر، میں نے سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ۔ فخرج ومعہ زید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آئے، حضرت علی کے ساتھ آئے، اور حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ فانطلقت معه فدخل على حمزہ فتغیظ علی، حضرت علی فرماتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرفع حمزہ بصرہ، حضرت حمزہ نے اپنی نظر اٹھائی، وقال، اور کہا هل انتم الا عبید لآبائی، تم تو میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقہقر حتی خرج عنہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر پیچھے تشریف لے آئے، واپس آ گئے، یہاں تک کہ آپ ان سے واپس چلے آئے۔ وذالک قبل تحریم الخمر، اور یہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے والد ہیں۔ یہ رشتہ مد نظر ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتے ہیں۔ اس وقت وہ شراب کے نشے میں تھے اور انہوں نے کہا کہ تم میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ اس سے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جو تیرا باپ لگتا ہے وہ میرا دادا لگتا ہے، غلامی کیسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے یہ بتا دیا کہ پوتا دادے کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے غلام ہو، یعنی پوتے کو اپنے دادے کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تبلیغ سے ایک سبق یہ سکھایا۔ دوسرا اس حدیث شریف سے سبق یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے تقدس اور رشتوں کے احترام کا سبق سکھایا۔ ناراضگی کا اظہار کیا، حضرت علی حق کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دیا۔ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، دونوں حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یعنی حضرت علی اور حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چچا زاد بھائی ہیں، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے چچا ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی ہیں، حضرت علی کے بھی یہ چچا ہیں جنہوں نے اول مرحلہ میں ان کی اونٹنیوں کی کوہانیں کاٹ دی۔ حضرت علی نے از خود اپنے چچا کے سامنے زبان درازی کرنا مناسب نہ سمجھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ساتھ دیتے ہوئے امیر حمزہ کے پاس گئے، انہیں کہا، اظہار ناراضگی کیا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ تم میرے باپ دادا کی غلام ہو، تو نہ تو آپ نے ان کے اس جملے کو کاٹا، کیونکہ جو میرا دادا لگتا ہے میں اس کا احترام مد نظر رکھتا ہوں، نہ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ کوئی اور زیادہ بدتمیزی کی، تاکہ اپنی امت کو یہ سبق سکھا دیں کہ معاملات جتنے بھی بگڑ جائیں رشتوں کا احترام پامال نہیں کرتے، معاملات جس حد تک بھی چلے جائیں رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کی تھیں اذخر گھاس کاٹنے کے لیے، جنگل میں جاتے گھاس کاٹ کے لاتے اسے فروخت کرتے، تو اس مناسبت سے کہ جنگل کا جو مال ہوتا ہے، جنگل کی گھاس، جنگل کے درخت، جنگل کا پانی کسی شخص کی ملکیت نہیں ہوتا، جو جہاں وہاں جا کر پہلے اپنا قبضہ کر لے وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے کہ پچھلی جو باتیں تھیں، پچھلی حدیث مبارکہ وہ بھی یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جنگل میں جائے، گھاس کاٹ کے لائے، اپنی کمر پر لاد کر اسے بازار میں لائے، فروخت کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کرے۔ اتنی مشقت والا کام کرنا بہتر ہے لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے۔ تو یہی مناسبت اس حدیث میں بھی ہے کہ یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذخر گھاس کاٹنے کا ارادہ فرمایا۔ اور اس حدیث شریف میں کچھ اضافی فوائد بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا احترام کیا، اور جب ہوش و حواس میں ہوتے یہ ذہن میں رہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح پہرا دیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی گرم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن تک نہیں پہنچنے دی۔ یہ ایک واقعہ ہے جو ہوا شراب کے حرام ہونے سے پہلے، یہ ایک واقعہ، اور جو بھی ان سے سرزد ہوا وہ عالم بے ہوشی میں ہوا، ہوش و حواس میں نہیں ہوا، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اپنی امت کے لیے تعلیمات جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں کہ بیٹا جو پوتا ہے وہ اپنے دادے کے حق میں غلام کی طرح ہی ہے، اور حالات جیسے بھی بگڑ جائیں باپ، چچا، تایا، ان رشتوں کے احترام کو پامال نہیں کرنا۔ اس سے آگے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقطع من البحرین فقالت الانصار حتی تقطع لاخواننا من المہاجرین۔ بحرین کی زمین علاقہ جب فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے سے کچھ زمینیں جو ہیں وہ انصار صحابہ کو الاٹ کر دی جائیں، ان کو مالک بنا دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو انصار صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں، جتنی جتنی آپ زمینیں ہمیں دیں گے اتنی اتنی زمینیں ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دو، پھر ہم لیں گے۔ انصار صحابہ کی قربانیاں تھوڑی نہیں ہیں۔ اب یہ وہ وقت ہے جب خوشحالی کا وقت ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے تو انہوں نے اس اخوت کو ساری زندگی کے لیے نبھایا۔ وہ اسرت کا زمانہ تھا، خوشحالی کا زمانہ آیا تو بھی انصار صحابہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اب زمینیں اتنی تو تھی نہیں کہ مہاجرین اور انصار دونوں کو تقسیم کی جاتی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اپنا ارادہ ترک فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا، سترون بعدی اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی۔ اے میرے انصار صحابہ، میرے بعد تم ترجیحات کو دیکھو گے۔ اس میں اشارہ تھا کہ آج تم تو اپنے مہاجر بھائیوں کے بغیر زمین لینے کو تیار نہیں ہو، لیکن ایک وقت میرے وصال کے بعد ایسا بھی آئے گا کہ جب مہاجرین صحابہ تو اس وقت وصال فرما چکے ہوں گے، ان کی اولادوں میں جو لوگ ہوں گے وہ تمہیں نظر انداز کریں گے، ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے۔ تو جب وہ زمانہ تم دیکھو تو پھر صبر سے کام لینا۔ کب تک صبر کرنا؟ تب تک صبر کرنا جب تک کہ تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو جائے۔
یعنی تمہاری زندگی پوری ہو جائے، اور جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی زندگی میں قدم رکھو گے تو میں تمہاری ملاقات کے لیے وہاں موجود ہوں گا، میں تمہارا استقبال کر رہا ہوں۔ یہ خوشخبری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے دعا النبی صلی اللہ تعالی وسلم الانصار لیقطع لهم بالبحرین فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فعلت فاکتب لاخواننا من قریش بمثلها۔ صحابہ انصار صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا آؤ میں تمہیں بحرین کی زمین دوں۔ تو صحابہ انصار صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں زمین دینی ہے تو جتنی زمین ہمارے نام پہ لکھنی ہے نا اتنی زمین جو ہے وہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی عطا فرمائے۔ فلم یکن ذالک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا اتنا رقبہ نہیں تھا کہ سب کو ایسے تقسیم کیا جاتا۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون بعد اثرۃ فاصبروا حتی تلقونی، میرے بعد تم ترجیحات کو دیکھو گے تو صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ خبر ہے انصار صحابہ کو دی جا رہی کہ میرے بعد کچھ معاملات حالات تمہاری سوچوں سے مختلف ہوں گے، اس وقت صبر کرنا۔ دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی عطا سے میرے نبی کو آنے والے وقت کا سارا علم موجود ہے، علم کے بغیر یہ خبر دی نہیں جا سکتی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جو رسول اللہ نے کہا حرف بحرف ویسا ہی ہوا، ایک بال کے برابر بھی اس کے اندر کوئی اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا۔ یہ میرے نبی کا خدا داد علم غیب ہے، اگر اسے علم غیب نہیں کہتے تو اور کس کو کہیں گے؟ پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا نا کہ مجھے جبریل امین نے بتایا ہے یا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دیے بغیر خبر دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جبریل کے ذریعے بھی علم دیا، وحی کے ذریعے بھی علم دیا، ان ذرائع کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے ذریعے ہیں علم دینے کے۔ اس نے جس انداز میں چاہا اپنے نبی کو علم عطا فرمایا، اور کوئی طریقہ رہنے نہیں دیا، ہر طریقے سے نوازا، ہر انداز سے نوازا۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو کوئی ناخوشگوار حالات میں صبر سے کام لے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری یہ ہے کہ مرے گا، دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ میں قدم رکھے گا تو اس کی ملاقات رسول پاک سے ہوگی۔ اگر اس زندگی کے تھوڑے سے وقت میں ہم صبر کر لیں اور زندگی اس انداز میں گزاریں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، تو پھر یہ محنت تو زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کا صلہ دیکھیں کہ اس دنیا کو چھوڑتے ہی اگلے قدم پر ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔